السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ لاسٹ ویڈیو میں ہماری بات ہوئی تھی کہ جو ہمارے پاکستان میں یہ ملنگ گیٹب لوگ ہوتے ہیں، سادھو گیٹب لوگ، ان لوگوں کی تعظیم اور یہ احترام کہاں سے چلا ہم لوگوں میں، اور ہم لوگ ان کو اس قدر جتنا کوئی گندا میلا کچیلا انسان ہوگا گندے گیٹب میں اور وہ اس کا لباس بھی مکمل نہیں ہوگا، ہم اس کو اتنا ہی متبرک اور اس کو اتنا ہی وہ پہنچا اور ایک وہ بڑا نیک ولی اللہ مان لیتے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے یہاں پہ جو ولی اللہ ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ ایک ایسے لوگوں کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے کہ جن کا کہ ایمان ہی کامل نہیں ہوتا، جبکہ اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے، جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی۔ اب اس پوائنٹ کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور ہم لوگ ایسے میلے کچالے لوگوں کی گندے مندے جو ہاتھ میں وہ چرس والے سگریٹ پکڑے ہوتے ہیں، لمبے لمبے بال ہوتے ہیں جن کے بال جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم لوگ ایسے لوگوں کی عزت کیوں کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے یہاں تک اکثر جگہوں پہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم لوگ اگر پاکستان کی ہسٹری میں جائیں تو پاکستان بننے سے پہلے جب انڈیا پاکستان ہم ساتھ رہتے تھے، مسلمان اور ہندو بر صغیر ہندوستان میں، تو یہاں پہ جو ہمارے ساتھ جو ہمارے ہندو کمیونٹی رہا کرتی تھی، ان لوگوں میں ایک مذہبی گروہ پایا جاتا ہے جس کا نام ہے سناتن دھرم، جو کہ بھگوان شیو ہے ان میں، جن کے گلے میں سانپ ہوتا ہے اور انہوں نے لمبی سی اوپر سے وہ چٹیا ٹائپ رکھی ہوتی ہے، اور انہوں نے لنگوٹ پہنا ہوتا ہے شیر کی کھال جیسا، اور ہاتھ میں ان کے ڈنڈا ہوتا ہے۔ وہ ایک گیٹ اپ ہے ان کے شیو بھگوان کا، جن کا کہ ریالٹی میں وجود تھا، بہت ہی پرانی بات ہے، بہت ہی زیادہ قدیمی بات ہے۔ تو ان کے جو فالوور ہیں ان میں ایک گروپ ہے سناتن دھرم۔ آپ لوگوں نے کبھی ایک ہمارے یہاں پہ ایک مثال بولی جاتی ہے اکثر کہ جی یہ میرا بچھڑا ہوا بھائی ملا جو کمبھ کے میلے میں گھوم گیا تھا۔ کمبھ ایک واقعیتاً ایک ایسا ایک مذہبی اجتماع ہے ہندو مذہب میں سناتن دھرم کے لوگوں کا، جو کہ دنیا میں ایک بہت بڑا مذہبی تہوار منایا جاتا ہے۔ اس میں میجورٹی جو لوگ ہیں وہ بالکل برہنہ ہوتے ہیں، ان کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے جسم پہ یہ جس کو بولتے ہیں راکھ وہ ملی ہوتی ہے، لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، بڑا گندا ان لوگوں کا گیٹ اپ ہوتا ہے۔ اب چلیں ہم لوگ ذرا پیچھے کہ یہ تعظیم اور یہ ان لوگوں کو ولی اللہ کہاں سے سمجھنا لوگوں نے شروع کیا، ایسے لوگوں کو جو کہ کس طرح کے سادھو گیٹ اپ میں ہوتے ہیں۔ اس دور میں ہندو لوگوں میں جادو بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس دور میں جب لوگ اپنے مشکلات کے حل کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو ان میں مسلمانوں نے بھی ایسے لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ ان کے دیکھا دیکھی ہمارے مسلمان جو تھے لوگ، ان لوگوں نے بھی ویسا گیٹ اپ اپنانا شروع کر دیا کہ لوگ ایسے گیٹ اپ کے لوگوں کو بہت ہی بڑا ولی اللہ، بہت ہی کرامتی سمجھتے ہیں۔ اب میری اس بات کی تصدیق جو ہے وہ یوٹیوب پہ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، سناتن دھرم کمبھ کا میلہ، اس میں جو لوگ آپ کو ملے گے ان کا سیم گیٹ اپ ہمارے یہاں کے ملنگوں کا اور وہ پیروں فقیروں کا اور وہ سادھوؤں کا گیٹ اپ آپ کو نظر آئے گا۔ اب وہ لوگ کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے ان لوگوں نے لوگوں کو ہاتھوں میں کرنا شروع کیا؟ کالا جادو جو ہندو مذہب میں سب سے اسٹرانگ کا کیا جاتا ہے وہ یہی سناتن دھرم کے پنڈت اور سادھو کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مردہ مر جاتا ہے ہندوؤں میں تو اس کو لاش کو جلانے کے لیے وہ شمشان گھاٹ لاتے ہیں۔ ہندو مذہب میں عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جب مردے کو دنیا میں جلا دیا جاتا ہے تو اس کو وہ دوزخ میں نہیں جانا پڑتا، جسے وہ نرک بولتے ہیں، وہ سیدھا ڈائریکٹ سورگ میں جاتا ہے، جنت میں جاتا ہے، اس کے گناہ وغیرہ کی سزا اس کو یہ جل کے مل جاتی ہے۔ اب جب وہاں پہ شمشان میں لایا جاتا ہے مردے کو جلانے کے لیے تو سناتن دھرم کے جو سادھو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو میت کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ جلانے کے بعد جب کھوپڑی جب اس کی پھٹتی ہے نا، اس میں سے کڑک کر کے ایک آواز آتی ہے، اس کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد یہ سناتن دھرم کے سادھو شراب پی کے شراب کی بوتلیں اور اپنے وہ گندے لباس میں کچھ برہنہ آتے ہیں، بالکل کچھ لنگوٹ میں آتے ہیں، اور وہ لاش جلتی چتا جس کو بولتے ہیں ہندی زبان میں، اس سے کچھ فاصلے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ اس میں سے اس جلتی چتا میں سے اس مردے کا گوشت، لاش کا گوشت نکال کے بھی کھاتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے۔ اب ان میں الگ الگ ان کے چلے کا ایک طریقہ کار ہے، عمل کا طریقہ کار ہے۔ اب وہ اس لاش سے کچھ دوری پر زمین پہ کچھ کیل ٹھونک کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کیلوں کے گرد وہ ایک لال دھاگا لپیٹ دیتے ہیں۔ اب وہ لال دھاگا لپیٹنے کے بعد وہ ایک دائرہ نما
یا آپ ٹرائنگل کہہ لیں، جس طرح کی بھی وہ شکلیں بناتے ہیں، کچھ ستارہ بناتے ہیں، الگ الگ قسم کی وہ شکلیں بناتے ہیں. زیادہ تر جو ہے یہ آپ لوگوں نے اسرائیل کے جھنڈے میں جو نشان دیکھا ہے جیسے اسٹار آف ڈیوڈ کہا جاتا ہے، الگ الگ اس کو نام دیے جاتے ہیں، وہ ایک بیسیکلی تجسماتی شکل کا نام ہے. اس طرح کی شکل بنا کے اس کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں. کچھ بالکل ہی چورس بناتے ہیں، 4 کیل ٹھونک کے، کچھ 5 ٹھونکتے ہیں، الگ الگ ان لوگوں میں اپنی ایک طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے. اب اس کے اندر بیٹھ کے وہ اپنے منتر اور پوجا پاٹ ایک شروع کرتے ہیں. پوجا تو نہیں میں کہوں گا، منتر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک شیطانی عمل ہے، اس کے لیے وہ کرتے ہیں. اب وہ جب منتر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جلتی چتا میں سے، اس لاش میں سے ایک شعلہ اڑ کے اس دھاگے پہ آ جاتا ہے. اب اس دھاگے پہ چلنا شروع کرتا ہے. جو وہ منتر پڑھتے رہتے ہیں اس دھاگے پہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. جہاں پہ منتر وہ ختم ہوتا ہے، ان کی وہ آپ کہہ لیں وہ چلا، ان کا وہ منتر وغیرہ جو بھی ہے، وہ جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ بجھ کے وہ شعلہ یہاں گرتا ہے. جب وہ گرتا ہے زمین پہ تو وہاں سے اس کو اٹھا لیتے ہیں. اس شعلے میں، اس راکھ میں جو بجھتی ہے، اس راکھ میں اس مردے کا، اس میت کا ہمزاد قید ہو جاتا ہے. اب اس راکھ کو یہ لوگ جادو میں استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ اس کو مسان بولا جاتا ہے. یہ بہت ہی مہنگی ملتی ہے، اس قدر مہنگی ملتی ہے کہ لیٹ سپوز میرے ہاتھ پہ مٹی لگی ہے اور میں نے اس کو جیسے اپنی دائیں انگلی سے اس طریقے سے ٹچ کیا، اور اس ہاتھ پہ جتنی سی لگے گی وہ یہاں پہ سندھ سائڈ پہ وہ تقریباً لاکھ روپے کے قریب، 70-80 ہزار روپے کے قریب اتنی سی مقدار میں ملتی ہے وہ، کیونکہ اس سے بہت اسٹرانگ قسم کا جادو کیا جاتا ہے جس کو توڑنا کسی کسی کے بس کی بات ہے، ہر کوئی اس کو توڑ نہیں پاتا. اب ان لوگوں نے مردوں کا جب استعمال شروع کیا جادو میں تو ان لوگوں کا جادو بہت پایا تکمیل تک بہت جلدی پہنچتا تھا، کیونکہ مردے کا ہمزاد یہ قابو کر لیتے تھے. ہمارے مسلمانوں میں بھی جو کالا جادو کیا جاتا ہے وہ قبرستانوں میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہ طریقہ کار نہیں ہے بنایا جاتا کہ مردے کو دفن کرتے وقت اس کا ہمزاد دفن کر دیا جائے جو کہ قبر سے باہر نہ آ سکے. اب مردوں کے ہمزاد اس قبر کے باہر معمور رہتے ہیں اور کچھ قبرستانوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اب یہ کالے علم آپ نے ایک میجورٹی دیکھا ہوگا، بہت سے ٹی وی شوز اس پہ آ چکے ہیں کہ جی کالا علم کرنے والے قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں، قبرستانوں میں چلے کرتے ہیں. یا وہ آپ کو ایسی چیزیں بنا کے دیتے ہیں، لیمو جس میں سوئیاں چبھی ہوں گی، اس میں تعویذ ہوگا، مچھلی کی کٹی ہوئی گردن ہوگی، کالی مرغی کی کٹی ہوئی گردن ہوگی، کالے بکرے کا یا بکری کا بغیر چھری لگے ہاتھ سے کھینچا گیا دل، اس کے اندر تعویذ رکھ کے، اس طرح کی بہت سی چیزیں وہ آپ کو دیتے ہیں قبرستانوں میں جا کر قبر کے پاؤں کی طرف یا سر کی طرف یا سینٹر میں دفنانے کے لیے. الگ الگ ڈائریکشن ہر ایک عمل کی. اور وہ یہ بھی یہی طریقہ کار سیم وہ ہندوؤں والے عمل کی طرح کہ اس میں بھی آپ جو ہے وہ مردے کے ہمزاد کو جو اس کو قابو کر کے آپ اپنے عمل کے لیے جو آپ کام کروانا چاہتے ہیں اس کو اس پہ معمور کر دیتے ہیں، لائک ڈیوٹی لگ جاتی ہے اس کی. حالی جو آپ کو پیاز، لیمو، بغیر چھری لگا دل، مچھلی کا سر، مرغی کا سر، کوئی بھی چیز وٹ ایور جو بھی آپ کو وہ قبر میں دفنانے کے لیے دے رہے ہیں، جسٹ اس نے کچھ نہیں کرنا اس مردے کے ہمزاد نے جو وہاں پہ کافی سالوں سے موجود ہے. جتنا پرانا مردہ ہوگا اس کا اتنا پرانا ہمزاد ہوگا اور وہ اتنا زیادہ طاقتور ہوگا، کیونکہ ہمزاد ایک شیطان کا نام ہے جسے کریم بھی کہا جاتا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس کے بارے میں فردر بات کریں گے. تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو پچھلی ویڈیو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہمارے یہاں پہ وہ سادھو گیٹ اپ کہاں سے آیا، تو وہ میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ سادھو گیٹ اپ یہ ہندوؤں کے سناتن دھرم کے جو سادھو ہیں یہ ان لوگوں سے چلا ہے اور یہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے، جبکہ یہ ہم لوگوں سے بالکل الگ مذہب سے بلونگ کرتے ہیں. ہمارے مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی اور ہمارے مذہب کی کوئی ایک چیز بھی سملر نہیں ہے. میں ان کے مذہب کو برا نہیں کہتا، دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، ہر ایک کے مذہب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. قرآن پاک میں آیا تھا کہ کبھی کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو، غلط نہ کہو، بدلے میں وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا اور غلط کہے گا. تو سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ ہندو ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن میں صرف یہ جو یہاں پہ ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں اور سری لنکا، بنگلہ دیش جو مسلمان ملک ہیں، اس کے علاوہ باہر کے ملکوں میں بھی ایک گندے مندے گیٹ اپ کے لوگ جو برش نہیں کرتے، لمبے لمبے بال، اور وہ بال جڑ چکے ہوتے ہیں، ان کی وہ لٹ ٹائپ بنا لیتے ہیں، ان کو جوڑ کے گندگی سے اور چکناہٹ سے وہ جڑ جاتے ہیں. ایسے ان لوگوں نے بال رکھے ہوں گے لمبے لمبے، لمبی لمبی بکھری داڑھی، بکھری مونچھیں ہوں گی ان لوگوں کی، اور ان لوگوں سے اس قدر سمیل آتی ہوگی کہ ان کے پاس بیٹھنا بھی جو ہے نا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ آپ سمجھ لیں کہ کیٹو سر کرنے کے برابر ہے ایسے بندے کے پاس بیٹھنا. تو لوگ ایسے لوگوں کے پاس اپنے روحانی مسائل کے حل کے لیے جاتے ہیں جن لوگوں کو شریعت کے قوانین کا نہیں پتہ، جو کہ سب سے بڑا قانون صفائی، پاکیزگی اور طہارت جو کہ نصف ایمان ہے.
امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو سے جو ہے وہ میں لوگوں کے سوالات جو ہیں ان لوگوں کا جواب دینا شروع کروں گا. اور اپنا سب کا بہت خیال رکھیے گا. گرد و نواح میں چھوٹوں سے پیار کریں, بڑوں کی رسپیکٹ کریں, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اور ایسی جو ویڈیوز جو میں بناتا جا رہا ہوں ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ملے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.